السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر نمبر 103 ہم اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور آج نا کچھ خوشی کی باتیں ہیں آج کی محفل میں نا۔ مثلاً سیدہ فاطمہ سے ہم آغاز کرتے ہیں ان کی شادی، کہ ان کا جو نکاح ہے یا ان کی شادی کا واقعہ کیسے پیش آیا، اور آگے بھی بڑے اچھے جو ہے نا واقعات ہیں خوشگوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جی، اور چاروں جو ہے نا وہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں، یعنی کہ ان کی والدہ تھیں، اور ان میں سے سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان کی پیدائش کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی، تو اس وقت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے نا بعثت ہوئی ہے۔ اور قریش مکہ جو ہے نا وہ کعبہ کی تعمیر میں جو ہے وہ مصروف تھے۔ اس وقت یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نا فاطمہ کا رشتہ مانگا ہے نبی علیہ السلام سے، کیونکہ ان میں یہ نا اصل میں یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، پہلے یہ سمجھ۔ تو پھر اس کے بعد نا آپ نے بڑے باوقار طریقے سے معذرت کر لی ابو بکر سے۔ پھر حضرت عمر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اصل میں نا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم جو کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی سے ہماری شادی ہو۔ تو آپ نے فرمایا انہا صغیرۃ، کہ فاطمہ بھی چھوٹی ہے۔ گویا ابھی آپ نا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت یعنی کہ یہی تھا کہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر نا یہ تفصیل نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نا ایک لونڈی نے پہنچائی کہ ابو بکر نے بھی نا نکاح کا پیغام دیا اور حضرت عمر نے بھی۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ فاطمہ سے نکاح کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگوں نے پیغام بھیجا ہے؟ میں نے کہا میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے، تو وہ لونڈی کہنے لگی کہ بعض لوگوں نے یہ درخواست کی ہے، آپ کے لیے کون سی چیز رکاوٹ ہے، آپ بھی پیغام بھیجیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ پھر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس مقصد کے لیے حاضر کیوں نہیں ہوتے؟ ترغیب دی اس نے، اور آپ جائیے، ممکن ہے کہ آپ سے سیدہ فاطمہ کا نکاح کر دیں۔ میں نے کہا اصل میں نا ان کو یہ رکاوٹ تھی، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، غریب تھے، حتیٰ کہ وہ حق مہر میں دینے کے لیے بھی شاید کچھ نہیں تھا، تو اس لیے یہ شرما رہے تھے۔ تو اس لونڈی نے کہا کہ مجھے یقین ہے اگر آپ یہ رشتہ لے کر جائیں گے تو نبی علیہ السلام اس کو قبول فرما لیں گے۔ فرماتے ہیں کہ وہ لونڈی جو ہے وہ مسلسل اصرار کرتی رہی، مجھے اس میں کامیابی کی امید دلاتی رہی، حتیٰ کہ میں راضی ہو گیا کہ چلو درخواست دینے میں کیا حرج ہے۔ اور اس سے پہلے یہ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست دے چکے تھے، تو وہ اور اندر سے ڈر گئے کہ اتنی بڑی ہستیاں
ان کو آپ نے ٹال دیا ہے تو میں تو ان کے سے مقام میں چھوٹا ہوں۔ پھر کہتے ہیں جب وہ لونڈی نے زیادہ ترغیب دی تو پھر میں چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا تو آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو، کیا کام ہے؟ تو مجھے نا شرم سے کچھ بولے ہی نہیں گیا، میں خاموش رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاید تم فاطمہ سے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو، یہ آپ نے فرمایا۔ میں نے عرض کیا جی ہاں، بات تو ایسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا اس کے حق مہر کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کی قسم میری جیب میں کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ زرہ کہاں گئی جو میں نے دی تھی، زرہ؟ سیدنا علی کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے، وہ ایک حتمی زرہ تھی جس کی قیمت 400 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ میں نے کہا وہ میرے پاس ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے فاطمہ کی شادی تم سے کر دی، اور وہی زیرہ اس کے لیے بطور حق مہر بیچ دو، اور جو ہے نا تم شادی کر لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے پاس بھی اس معاملے کے لیے تشریف لے گئے کہ ان سے بھی تو مشورہ کریں کہ ان کی رضامندی ہے کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے ان کا تذکرہ چھیڑ دیا کہ علی آئے تھے آپ کا پیغام لے کر۔ تو سیدہ فاطمہ جو ہے نا انہوں نے کہا علی نے تو نا تمہارا ذکر کیا ہے، بس اتنا کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اشارہ وہ سمجھ گئی۔ تو سیدہ فاطمہ نا شرم و حیا سے نا سرخ ہو گئی، خاموش ہو گئی، ان سے بھی نہیں بولا گیا۔ تو باپ تھے، سمجھ گئے کہ رضامندی ہے یعنی کہ علی سے۔ تو پھر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی جو ہے نا شادی کر دی۔ یہ نکاح ہوا کب ہے؟ یہ رجب جو ہے نا، رخصتی غالباً بعد میں ہوئی ہے، کہتے ہیں رجب 1 ہجری میں، یعنی کہ پہلی ہجری میں رجب کے مہینے میں نکاح ہوا ہے، اور رخصتی جو ہے نا غزوہ بدر کے بعد ہوئی ہے۔ تو ہم غزوہ بدر بیان کر چکے ہیں نا، تو اس کے بعد عمر مبارک کتنی تھی جی؟ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 سال عمر مبارک تھی، اور رخصتی جو ہے نا وہ انتہائی سادگی سے ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ کو ایک سفید اونی چادر، ایک مشک اور ازگر گاہ سے بھرا ہوا ایک چمڑے کا تکیہ ان کو جو ہے نا رخصتی کے وقت دیا۔ تو امام ابن سعد کی یہ روایت ہے کہ ایک سفید اونی چادر تھی، کھجور کے پتوں سے بڑا ہوا ایک تکیہ تھا، 2 چکیاں تھیں، ایک مشکیزہ تھا، اور مٹی کے 2 گڑے ساتھ دیے، گویا کہ 5 چیزیں تھیں ٹوٹل۔ اب انہوں نے ذرا جہیز کی بات کی ہے، تو انہوں نے اس کو نا کہا کہ دوسری جو ہے نا لڑکیوں کے لیے جہیز ثابت نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر کفالت تھے، حضرت علی، تو اس لیے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا کیا۔ لیکن یہ میں آپ کو مسئلہ بیان کر چکا ہوں کہ پیچھے سیدہ زینب نے ابو العاص کی رہائی کے لیے ہار نہیں بھیجا تھا، تو وہ بھی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصتی کے موقع پر دیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دقت طاری ہو گئی تھی۔ تو مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ کہ افراط و تفرید ہے۔ ہندوؤں نے تو جہیز دے کر وراثت کا انکار کیا،
ہم بھی جہیز دے دیتے تو وراثت کا انکار کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے پھر اس پر غلو کیا اور اس کو لعنتی بھی کہہ دیا، لعنتی جہیز۔ لعنت کے لیے تو دلیل چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ شرط رکھنا، پرچی تھما دینا، غریب ماں باپ کو مجبور کرنا اور وہ بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں سے بندوبست کریے، تو بالکل غیر مناسب بات ہے۔ ہاں اگر کوئی وہ تحفے کے طور پر، سوال یہ ہے اصل میں کہ اگر کوئی شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو اپنی طاقت کے مطابق، نہ قرض نہ یہ نہ وہ نہ اسراف نہ فضول خرچی دینا چاہے تو اس میں شریعت نے کوئی ممانعت نہیں ہے، اتنا سا مسئلہ ہے۔ یعنی کہ موقع کی مناسبت سے کوئی اسراف فضول خرچی شرعی ممانعت کوئی اور وجہ سے نہ آئے تو ماں باپ اپنی بیٹی کو تحفتاً کوئی چیز دے سکتے ہیں۔ اور یہی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا نہیں۔ ہاں ہم بھی اس کے حامی ہیں 100%، جو بشرم بن کے لسٹ پیش کر دیتے ہیں، شرطیں لگا دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ان پر مالی دباؤ آتا ہے، تو یہ نہیں ٹھیک۔ پھر ولیمے کا بھی بندوبست کرنا ضروری تھا، تو فرمایا اے علی تم نے شادی کی ہے تو ولیمہ ضروری ہوتا ہے، یہ فرض ہوتا ہے، ولیمہ کرنا فرض ہے۔ تو اس پر سعد رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صاحب بھی، تو انہوں نے کہا جی ہم اس کے لیے اپنا دمبا جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، مینڈا وہ کافی ہوگا عقیقے کے لیے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے ان کے لیے گندم کے کچھ سا جمع کیے، یوں ولیمے کا انتظام ہو گیا۔ گویا کوئی دوسرا بھی ان کی طرف سے کر سکتا ہے، یعنی کہ لڑکے کی طرف سے۔ آج کل ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی غریب ہو ملازم ہو تو ان کی طرف سے ان کے مالک بھی ولیمہ کر دیتے ہیں، یہ کوئی غیر۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معاملہ ہوا۔ ہاں یہ نہ دے رہے ہیں کہ رخصتی کے بعد نا آپ نے سیدنا علی سے فرمایا جب تک میں نہ آؤں تو بس پھر اپنی جگہ تم ٹھہرے رہنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی۔ جب اجازت دی گئی تو آپ گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ جو ہے نا علی کدھر ہیں؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آپ نے پانی منگایا، اس میں اپنے دونوں نا مبارک ہاتھ دھوئے، اور سیدنا علی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کے سینے پر اور دونوں کندھوں کے درمیان کچھ پانی چھڑک دیا۔ اور یہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ نبی علیہ السلام کے آثار سے تبرک لینا یہ آپ کا خاصہ تھا، تو یہ ٹھیک ہے، آپ نے بطور تبرک ان پر پانی چھڑک دیا۔ پھر فاطمہ کو بھی بلایا، تو وہ بھی حیا کے مارے نا کہتے اپنے کپڑوں میں لڑکھڑاتی ہوئی حاضر ہوئی، آپ نے ان پر بھی پانی چھڑکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نا تمہاری شادی کے لیے جس کو بہتر سمجھا تمہارے لیے اس کا انتخاب کیا، اور میں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی، یعنی کہ میری نظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی آپ کے جو ہے نا حقدار تھے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں جی خوشیاں ہی خوشیاں نا، آج میں نے آپ کو بتایا تو فاطمہ کی اولاد میں حسن اور حسین ہوئے ہیں، یہ آگے آئے گا ذکر، لیکن نا محسن پیدا ہوئے ہیں ایک اور، تو یہ تیسرے صاحبزادے تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، یعنی کہ یہ محسن تھا ان کا نام۔ اور ان کے علاوہ بھی ان کی اولاد میں نا ام کلثوم اور زینب، یعنی کہ فاطمہ نے اپنی بہنوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کے نام ام کلثوم اور زینب رکھا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں نا، رقیہ، ام کلثوم، زینب، تو بیٹیاں بھی ہوئی ہیں، ام کلثوم اور زینب بھی ہے۔ اچھا جی اب دوسری خوشی سنیے جی، نبی علیہ السلام نے خود نکاح کیا اسی میں، وہ کیا ہے؟ وہ نا معاملہ ایسے ہوا کہ حضرت عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ بھی نبی اکرم کی بعثت سے 5 سال پہلے یعنی کہ پیدا ہوئی ہیں، تو گویا یہ فاطمہ تو زہرا کی ہی عمر کی ہوں گی اور حضرت عمر کی یہ بیٹی ہیں، اور عبداللہ بن عمر کے چھوٹے بھائی تھے، وہ تو مشہور ہیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ اور بعثت کے وقت ان کی عمر تو عبداللہ بن عمر کی 3 یا 4 سال کہتے بعد ہوئی ہے بعثت نبوی کے، گویا آپ کی عمر 45 سال تھی تو عبداللہ بن عمر پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ جو حفصہ ہے نا، ان کا پہلا نکاح جو ہے نا، یہ خنیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ مہاجر ہیں، بدری ہیں، بدری صحابی ہیں، ان سے ہوئی، اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ ہی ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف، لیکن یہ رفاقت کا رشتہ زیادہ دیر قائم نہ رہا، اور غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ میں خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوگی، گویا حفصہ بیوہ ہو گئی۔ اس حادثے نے حضرت عمر کو بے چین کر دیا، بے قرار کر دیا کہ بیٹی کا معاملہ تھا۔ حضرت عثمان سے ملے جی، اور خود پیشکش کی نکاح کی کہ میری بیٹی سے شادی کر لو۔ میں نے آپ کو بتایا ان کے ہاں یہ نہیں معیوب سمجھا جاتا تھا، تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے شادی کرو۔ عثمان غنی بڑے امیر تھے، تو انہوں نے کہا جی مجھے ذرا غور و فکر کی جو ہے نا مہلت دے، تو میرا ابھی نہ کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن میں غور و فکر کروں گا۔ کہتے میرا دل دکھا، سچے تھے نا عثمان غنی کی اس بات پر میرا دل دکھا۔ کہتے پھر میں نے سوچ کر کہا کہ ابو بکر کے پاس جاؤں، وہ تو میرا دوست ہے، یہ یعنی کہ شیخین ہے، قریب تھے۔ انہوں نے نا جا کر ابو بکر کو بھی پیشکش کر دی کہ آپ جو ہے نا میری بیٹی سے جو ہے نا وہ شادی کریں، تو لیکن کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے بھی انکار بلکہ خاموشی کی اختیار کی، تو مجھے عثمان پر اتنا گلہ نہیں آیا جتنا ابو بکر پر آیا، قریبی جو تھے، یعنی کہ عثمان سے یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر میرے قریبی ہیں۔ کہتے مجھے جو رنج ہوا، غم ہوا ابو بکر پر، وہ میں باپ ہونے کی وجہ سے برداشت کر گیا۔ چند دن بعد نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا عمر سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے داماد کے بارے میں نہ بتاؤں جو عثمان سے بہتر ہو، ہاں جی، اور عثمان کو ایسے سسر کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم سے بہتر ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا، ضرور بتائیے۔ تو فرمایا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان سے میں بہتر نہیں، تو مطلب یہ تھا کہ عثمان نے بھی داماد بننا تھا تو ابو بکر نے بھی، تو اب حضرت عمر کے داماد کون ہوئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب بڑے خوش ہوئے، ہاں جی، تو چنانچہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کی شادی اپنی صاحبزادی ام کلثوم سے کر دی، تو گویا عثمان سے بہتر سسر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان کے کیا بن گئے؟ سسر، اور عمر کے کیا بن گئے؟ داماد۔ پھر نا یہ جب ہوا، یہ 10 شعبان 3 ہجری میں یہ نکاح ہوا ہے حضرت حفصہ سے، تو لیکن کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں غزوہ احد کے بعد ہوا، لیکن کہتے ہیں پہلا قول ہی زیادہ مشہور ہے۔ اب سنیے ابو بکر کا۔ ابو بکر جب شادی ہو گئی نا حفصہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پھر ابو بکر فرماتے ہیں مجھ سے ملے تو فرمانے لگے تم نے مجھے حفصہ کی نکاح کی پیشکش کی تھی۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے دوست، تو انہیں یاد تھا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور شاید مجھے محسوس ہوا ہے کہ تمہیں مجھ سے بڑا غم، رنج اور تکلیف ہوئی ہے۔ وہ بھی سچے تھے، انہوں نے کہا ہاں یہی بات، بس سچی بات ہے، مجھے آپ کی بات سے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔
کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے، میں نے اس لیے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے جب آپ کی بیٹی بیوی ہوئی تھی نا، تو آپ کی نظر مبارک نے آپ کی پریشانی کو بھانپ لیا کہ باپ ہے تو پریشان ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں خود کیوں نہ ان سے شادی کر لوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس بات کو راز میں رکھنا۔ تو جب نبی علیہ السلام اپنی خواہش کا اظہار کر چکے تو میں کون ہوتا ہوں آگے آنے والا؟ اس لیے میں نے نا یہ تمہاری آپ کی باتوں کا جواب نہیں دیا، ورنہ میں حاضر تھا۔ دیکھیں کیسی بے تکلفی ہے، ہاں جی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس لیے میں نے نا آپ کے راز کو کھولنا مناسب نہ سمجھا، اور جب اب رشتہ ہو چکا ہے، شادی ہو چکی ہے، تو اب میں وہ راز کھولتا۔ تو پھر وہ نا حضرت عمر کا سارا گلہ شکوہ جو ہے نا وہ دور ہو گیا، اور حضرت ابو بکر کا بھی عذر قبول ہو گیا، یعنی کہ وہ دل میں جو رنجش تھی وہ جاتی رہی۔ اب یہ ام کلثوم سے جو نکاح ہوا ہے یہ نا دوسرا نکاح تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا رقیہ جنگ بدر میں جب آپ کی واپسی ہوئی ہے نا تو یہ دفن کر رہے تھے رقیہ کو، اور حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ وجہ آپ نے فرمایا تھا میری بیٹی کے پاس رہو، ان کی تیمہ داری کرو۔ پھر نہ یہ بوجھے بوجھے رہنے لگ گئے کہ بھی زندگی میں ان کے کوئی روشنی نہ رہی۔ مسئلہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام سے تعلق ٹوٹ گیا نا دمادی کا، یہ بھی مسئلہ تھا۔ تو یہ جو ام کلثوم تھی نا، ان کا پہلے نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس ظالم نے نا کہنے پڑا طلاق دے دی۔ تو پھر عثمان کا نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا، اور رخصتی جو نا اسی سال جمادی الاخرہ کے مہینے میں ہوئی۔ یہ دوسری بیٹی تھی، اور آپ نے فرمایا میں نے ام کلثوم سے عثمان کی شادی آسمان سے آنے والی وحی کی روشنی میں کی ہے، اور ام کلثوم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، حضرت عثمان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آخر کار شعبان کا مہینہ تھا، لو جی 9 ہجری میں جو ہے نا ام کلثوم بھی فوت ہو گئی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی، بعض نے 40 کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن میں نے کہا نا یہ مستند باتیں ہم ذکر کریں گے۔ تو انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے، میں آپ کے نکاح میں اے عثمان دے دیتا۔ اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ یہ شیعوں کا فقہ جعفریہ والوں کا مکمل رد ہے جو کہتے ہیں ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ۔ غلط بات کہتے ہیں، تاکہ حضرت عثمان غنی کو دماد نہ ماننا پڑے۔ اتنے ظالم لوگ ہیں یہ۔ اب نا جس رات عقاب بن اشرف کا قتل کا ذکر کیا نا ہم نے، گستاخ رسول، وہ قتل ہوا تو صبح آپ نے فرمایا ایک صاحب کہ تم جس یہودی کو اپنے سامنے پاؤ تو اسے قتل کر دو۔ یہ میں نے کہا کچھ اچھی باتیں اس محفل میں ہوں گی۔ تو نا ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے محیصہ بن مسعود، وہ ایک یہودی تاجر سبینہ پڑھنا نا حکم سن پر ٹوٹ پڑے، اسے قتل کر دیا۔ کیا آپ نے فرمایا کوئی یہودی سامنے آئے اس کو قتل کر دینا۔ اور یہ ان کے ساتھ تجارت کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، اور ان کے جو بھائی ہیں نا حویسہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ تو پھر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے کہا محیصہ کو کہ تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا مجھے جس جلیل القدر ہستی نے کہا ہے نا تو وہ تو کیا تمہیں بھی کہیں گے تو تمہیں بھی قتل کر دوں۔ وہ پھر نہ کہتے یہی چیز نا ان کے ایمان لانے کا سبب بن گئی کہ اتنا جذبہ کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قتل ہو جاؤں یا وہ، تو نبی علیہ السلام کے کہنے پر تو یہ جو ہے نا انہوں نے ایمان جو ہے نا، حالانکہ یہودی تھے تو انہوں نے نا ایمان اسلام کو قبول کیا ہے۔
اور حسن کی ولادت جی، حضرت حسن، یہ آخری، یعنی کہ میں نے کہا خوشی کی باتیں تھی تو میں آپ کو کر دوں. فاطمہ کی شادی ہوئی ہے نا، تو پہلے جو ہے نا پیدا ہونے والے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو ہوا یہ کہ ام فضل جو ہے نا، ام فضل نے خواب دیکھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا عباس جو ہے نا ان کی زوج محترمہ تھی، جو اللہ کی خاطر ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی. تو پہلے خواب میں دیکھا کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عضو مبارک میں سے نا ایک عضو ان کے گھر میں جو ہے نا موجود ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود میں سے ایک حصہ ان کے گھر میں موجود ہے. کنہوں نے خواب دیکھا؟ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خواب ان کے لیے نا حیران کن تھا. وہ اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو اس خواب کے بارے میں آگاہ فرمایا. تو آپ نے فرمایا تم نے اچھی چیز دیکھی ہے. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ ایک کہ ہاں بچہ پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ گی. تو ولادت کب ہوئی ہے جی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ کہتے ہیں جی نصف رمضان 3 ہجری میں ہوئی ہے، اور اسی کو ترجیح دی گئی. بعد نے نصف شعبان بھی کہا ہے، لیکن نصف رمضان 3 ہجری کو ابن حجر عسقلانی نے جو ہے نا وہ ترجیح دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ خوشی سے جو ہے نا نہال ہو گئے. آپ نے فوراً فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے نہایت اشتیاق سے فرمایا مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت نا علی نے ان کا نام حرب رکھا تھا. جنگ اصل میں قبائلی دور تھا نا، جہاد یہ وہ، تو انہوں نے اسی مناسبت سے کہا بہادری جنگ حرب رکھا. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حرب کی بجائے نا حسن رکھ دو، کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے نا، یہ اثرات ہوتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے نواسے کا نام حسن رکھا ہے. اور یہ نا مفضل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن حسین صرف آپ ہی کا نواسوں کا نام ہے، اس وقت کسی نے نہیں نام رکھا، واللہ عالم یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ نا ایک روایت ہے تو وہ ضعیف، لیکن کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں میں انہیں اٹھایا اور ان کے کان میں اذان کہی حسن کے، اور پھر عقیقہ بھی کرنا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، یعنی کہ گروی رکھا ہوتا ہے. 7ویں دن اس کی طرف سے جانور جو ہے نا وہ ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال مونڈے جائیں. تو جب آپ نے فرمایا یہ گروی ہے، یہ فرض ہے عقیقہ، طاقت نہ ہو تو الگ بات ہے، وہ پھر فرض نہیں. طاقت ہو تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ عقیقہ فرض، کیونکہ آپ نے گروی رکھا ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم ان کی طرف سے عقیقہ کر دیتے، فاطمہ کا ان کے نواسے، میں اپنی طرف سے. تو تم ان کے سر کے بال مونڈو، پھر بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. تھوڑے تھوڑے بال ہوتے ہیں نا بچے کے، تو وہ کاٹ کر وہ اس کا کیا وزن بنے گا، تو چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. پھر اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی مسکینوں اور اوفاز پر صدقہ کر دو. یہ نا صحابہ صفہ پڑھا آپ نے کہا،
حفاظ سے مراد اصحاب صفہ۔ تو سیدہ فاطمہ نے آپ کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے عقیقے میں 2 مینڈے ذبح کیے، 2 مینڈے، لڑکی کی طرف سے 1، لڑکے کی طرف سے 2۔ پھر نہ جو خواب نہیں دیکھا تھا ام فضل نے ویسے ہی ہوا، یعنی کہ سیدہ فاطمہ نے اپنے صاحبزادے کو ام الفضل کی خدمت میں بھیج دیا تاکہ انہیں دودھ پلائے۔ یہ رواج تھا تاکہ مختلف جو ہے نا صلاحیتیں بچے میں آئیں، مختلف دودھ پلانے کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حلیمہ سعدیہ کے ہاں نہیں بھیجا تھا، تو یہ وہاں ہوتا ہے ایسا، اور ان کا رواج تھا۔ اور انہوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے قسم کے ساتھ دودھ پلایا، یعنی کہ یہ ابو الفضل کا جو ہے نا، یہ کون تھی جی ام الفضل؟ یہ عباس کی بیوی ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بیٹے قسم ہیں، تو یہ دونوں رضائی بھائی ہیں، قسم اور حضرت حسن۔ پھر ان کا کردار کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا، یہ جو روایت آتی ہے نا، چھوٹے تھے تو آپ کی بارگاہ میں حضرت حسن آئے ہیں، جب آئے ہیں نا تو آپ نے ان کو اپنے آغوش مبارک میں لے لیا اور حسن نے پیشاب کر دیا، حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پیشاب کر دیا، جس کے آپ کا تہ بند مبارک گیلا ہو گیا۔ ام الفضل کو بڑی شرمندگی ہوئی، انہوں نے حسن کے کندھوں کے بیچ میں ایک نا ہلکی سی پیار سے چیپٹ لگاتے سے ہلکا وہ لگائی، بچہ تو آخر بچہ تھا، پیشاب کرنے میں اس کا کیا قصور تھا؟ تو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب اسے چپت لگائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ منظر گوارا نہ ہوا، آپ غمزدہ ہو گئے، فرمایا میرے بیٹے کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری اصلاح فرمائے، تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی ہے۔ تو ام الفضل نے کہا کہ آپ دوسرا تہ بند یہ اتار دیجئے اور دوسرا باندھ لیجئے، میں اس کو دھو دوں۔ فرمایا بچی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور دودھ پیتے بچے کے پیشاب پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات نہ کہہ دوں چلتے چلتے، ہمارے یہاں کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا تاکہ کسی غیر مسلم کا قدم نہ آئے، تو بھئی وہ بچے نے تو آپ پر پیشاب کر دیا اور چھڑکاؤ ہوا ہے، اور وہ جو گندگی لا کر وہ آپ کے کندھے پر رکھ دی تھی، وہ ایسی بنائی ہوئی باتیں ہیں جی، سائے پر کوئی قدم نہ آئے اور آپ پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ صحیح بات ہو تو ٹھیک ہے، ایک آپ پکیزہ تھے تو مکھی نہیں بیٹھتی ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ معجزاتی طور پر کوئی گندگی آپ کے قریب نہیں آتی تھی، تو اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کہیں گے جی یہ پاک تن گرانا ہے، تو پھر چھڑکاؤ کیوں کیا پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا ہے نا، مجھے پتہ ہے یہ فقہ جعفریہ والے کہیں گے جی وہ تو پاک تن ہے، پتہ ہے وہ تو بڑا کچھ آگے نوری کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر پانی کا چھڑکاؤ کیوں کیا، پھر مسئلہ کیوں بتایا، اس لیے یہ بات نہیں تھی۔ اور بچے سے نا لاجواب محبت تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حسن کا نا آپ نے بوسہ لیا، چھوٹے تھے، تو اقرا بن حابس یہ ایک بھی صحابی ہیں وہ بھی بیٹھے تھے، یہ منظر دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا، نہ ان کو کبھی چوما ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ پھر آپ نے حسن کے بارے میں فرمایا اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے حسن سے اس سے بھی تو محبت کر، یعنی کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسن سے محبت کر، اور جو حسن سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت کر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مشابہ تھے۔ ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی حسن سے بے حد محبت کرتے تھے،
ان کا دور خلافت تھا عالم سیدنا ابو بکر صدیق کا، تو انہوں نے حضرت حسن کو نا اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا، تو حضرت علی بھی ساتھ تھے۔ دیکھیے کیسی محبت ہے آپس میں، کہتے میرے باپ ان پر فدا ہو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ابو بکر، اے حسن میرے ماں باپ، میرا باپ تم پر فدا ہو۔ یہ حسن نبی اکرم کے مشابہ علی کے کوئی نہیں۔ حضرت علی قریب کھڑے ہنس رہے ہیں، یہ خوش ہو رہے ہیں کہ چلو میری یعنی کہ مشابت سے افضل مشابت تو نبی علیہ السلام کی، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ جو ہے نا مشابت رکھتے تھے۔ پھر بات کرتا ہوں نقطے کی۔ ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ آپ کی حسن خوبصورتی کا مثل ہی نہیں اللہ نے کوئی بنایا، حالانکہ معراج کی رات آپ نے فرمایا کہ تم نے اگر ابراہیم کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، اور حسن کو نبی علیہ السلام کے مشابہ بنایا۔ مشابت تو ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ اور فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سیدنا حسن کی بڑی فضیلت یہ بیان کی کہ انہیں سردار کا لقب عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نا، آخری بات، آپ ممبر پر جلوہ افروز تھے، تو آپ کے پہلو میں نا حضرت حسن تھے۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی حضرت حسن کی طرف دیکھتے۔ آپ فرما رہے تھے بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ اور ایسے ہی ہوا ہے، یعنی کہ معاویہ اور یعنی کہ جو جنگیں ہوئی ہیں تو انہوں نے پھر صلح کروائی، اور یہ آپ حضرت حسن کی تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ دو مسلمان کے جو گروہ ہیں تو ان میں صلح کرے گا۔ اس سے تو یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ دونوں گروہوں میں مسلمان ہی تھے۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ جو فقہ جعفریہ والے کہتے ہیں کہ علی کے خلاف جو آیا تو وہ تو توبہ نعوذ باللہ کافر منافق، فرمایا مسلمان۔ اور سیدنا حسن عبادت گزار تھے، زہد اور تقوی میں اپنی مثال آپ تھے۔ جب نبی علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تھے، ان کی عمر 8 سال تھی، حسن کی 8 سال، اور ان کی وفات جو ہے نا 50 یا 51 ہجری میں ہوئی ہے، گویا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اور دفن کدھر ہے؟ حضرت فاطمہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی نا ان کو دفن کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔